کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں کہ پچھلے 500 برس میں جس طرح ماضی میں ہم دنیا کو اپنی کنٹریبیوشن دیتے رہے، اس 500 برس میں 5 صدیوں میں کوئی بڑا مفکر، کوئی بڑا رسالہ، کوئی بڑا کام، کوئی بڑی تخلیق، کوئی بڑی ایجاد، کوئی بڑی دریافت ہم نے دنیا کو دی ہو؟ ابھی کی بات ہے، پچھلے 500 برس میں آپ حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بحیثیت فلسفی، بحیثیت عارف، بحیثیت صوفی اور بحیثیت ایک امام و رہنما کے عالم بشریت کو ایک پورا نیا نظام عطا کیا. وہ نظام جس نے ایک جامد ملک کو ایک فعال اور ترقی پذیر ملک بنا دیا، اور جس کو اتنی رفتار ترقی عطا کی کہ آج وہ ترقی یافتہ ممالک سے آنکھیں ملا رہا ہے. کوئی شبہ نہیں فلسفے کی دنیا میں کوئی شبہ ملا نہیں، صدرہ کو ہم بھلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. خمینی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ملا صدرہ کا آپ نے ذکر کیا. ہم جائیں ماضی میں تو حضرت شاہ ولی اللہ نظر آتے ہیں ہمیں، ان کے کاموں سے کبھی یعنی انکار ممکن ہی نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی کا ذکر ہوتا ہے. پھر ہم اقبال ہمارے پاس ہیں، اور پھر سلسلہ ہے پورا جو نیچے تک آتا ہے سید ابو الاعلی مودودی تک. بہت سے لوگ اور بھی ہیں. یہ تو ہمارے اپنے گھر کے مسائل ہیں، یا ہم اپنے گھر کی باتیں ہماری، یعنی عالم اسلام کی باتیں ہیں. یہ ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے دنیا کے لیے جو مغرب کر رہا ہے. دیکھیے، اس کرۂ ارضی پر کسی ایک ملک کا، کسی ایک بڑے ملک کا انقلاب صرف ہمارے گھر کی بات نہیں ہوتی ہے. اس انقلاب سے جو نور کی کرنیں پھیلتی ہیں وہ پورے عالم بشریت کو نورانیت بخشتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ میٹا فزیکلی یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں، میں میٹا فزیکلی نہیں، میں تو حقیقت میں بات کر رہا ہوں کہ اگر دوسرے ہم سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں تو ان میں بے چینی کیوں پیدا ہو رہی ہے. بے چینی کا پیدا ہونا بتاتا ہے کہ وہ ہمارے افکار سے متاثر ہو رہے ہیں، یا ان کے یہاں بہت سے مفکرین، بہت سے دانشور، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے عہد کی بصیرت ہو. ہمیں عہد کی بصیرت ہونی چاہیے، اور خدا کا شکر ہے کہ مسلمان مفکرین میں اس وقت عہد کی بصیرت موجود ہے. مسلمان مفکرین میں عہد کی بصیرت موجود ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ بالکل موجود. اچھا، اگر عہد کی بصیرت موجود ہے، میں آپ کی بات کو ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لوں، تو پھر ہم زوال اور بیچارگی کی علامت کیوں بن چکے ہیں؟ دیکھیے، زوال و بیچارگی کی علامت کے طور پر ہمیں ایک خاص میڈیا پیش کر رہا ہے، ہم ہیں نہیں. زوال کی علامت تو وہ ہے جہاں بے چینی نظر آ رہی ہے آپ کو. زوال کی علامت بے چینی اور اضطراب ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ بارہا گفتگو میں ہماری یہ بات آتی ہے، امت مسلمہ امت مسلمہ امت مسلمہ. کیا امت مسلمہ کا کوئی تصور حقیقت میں موجود ہے، یا یہ صرف ایک رومانوی خیال بن کر رہ گیا ہے؟ اور اگر ہے تو اس کا کوئی عملی مصداق؟ امت مسلمہ ایک رومانوی تصور نہیں ہے. امت مسلمہ تاریخ کی ایک سچی حقیقت ہے، ایک ٹھوس حقیقت ہے، اور اس وقت بھی وجود رکھتی ہے یہ امت، اور اس وقت بھی وہ اپنا کام بھی کر رہی ہے کہ دنیا کو اسلام کی طرف متوجہ کر رہی ہے. لوگ اسلام اور قرآن مجید کے مطالعے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. کوئی منفی نقطہ نظر سے کر رہا ہے، کوئی مثبت نقطہ نظر سے کر رہا ہے، کوئی محض معروضی نقطہ نظر سے کر رہا ہے، کوئی موضوعی نقطہ نظر سے کر رہا ہے. لیکن مسلمان امت اس وقت مجبور کر رہی ہے پوری دنیا کو اسلام کے مطالعے پر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تصور جو مسلم امہ کا، جس سے آپ نے میری بات کے جواب میں یہ فرمایا کہ موجود ہے اور تصور رومانوی نہیں ہے، یہ تصور امت کا نظریاتی ہے یا سیاسی؟ لفظ امت اور لفظ ملت، یہ دونوں الفاظ نظریے سے لے کر نظام تک اپنی معنویت میں ایک اطلاقی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک. چونکہ کوئی بھی ملت اور کوئی بھی امت اس وقت تک وجود نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے پاس
ایک سرے پر ٹھوس نظریہ موجود نہ ہو اور دوسری طرف اس کے پاس ایک مکمل اور مضبوط اور مستحکم اور محکم نظام موجود نہ ہو۔ ملت کے پاس بحمد اللہ نظریہ بھی موجود ہے جو نظریہ توحید ہے، اور ہمارے پاس نظام بھی موجود ہے کہ جو پورا قرآنی اور اسلامی نظام ہے۔ صرف کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری ہے اس نظام کو مکمل طور پر نافذ کرنے یا اختیار کرنے میں، اور یہ کمزوریاں اس خاکنائے دہر میں زمان و مکان کے کچھ تقاضے ہیں، زمان و مکان کا جبر ہے، ہماری کچھ کمزوریاں ہیں۔ نظام کے مثالی نفاذ میں کمی ماضی میں بھی رہی ہے، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی، لیکن نظام کا مکمل ہونا اور نظریے کا مستحکم ہونا بجائے خود بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں میری کہ نظریاتی سطح تک تو امت کا تصور نظر آتا ہے ہمیں، لیکن سیاسی سطح پر امت کا کوئی تصور نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اطلاقی سطح پر موجود نہیں ہے، منتظر ہیں ہم اس بات کے، اس وقت کے کہ جب وہ نظریہ جو موجود ہے جس سے ہم مسلح ہیں اس کا اطلاق کر پائیں۔ اگر اطلاق کے معنی نفاذ کے ہیں تو یقیناً میں اس لفظ کو بدل دیتا ہوں کہ نظریہ ہمارے پاس ہے اور مکمل نظریہ ہے، نظام ہمارے پاس ہے اور وہ مکمل نظام ہے۔ اس نظام کے نفاذ میں کمیاں ہیں اور وہ ہمیشہ رہ سکتی ہیں اور رہیں گی۔ یقیناً ایک دور آئے گا جب ایک مثالی اسلامی نظام نافذ ہوگا روئے زمین پر۔ ٹھیک ہے، یہ مستقبل کی بات ہے، یہ مستقبل کی بات ہے۔ علامہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں موجود ہے، تصور رومانوی نہیں ہے امت کا۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کوئی ایک عملی مصداق، اس جواب کا میں اب تک منتظر ہوں۔ نہیں، یعنی کوئی ایک عملی مصداق سے مراد آپ کی کسی ملک کا نام لوں میں؟ جی، کسی ایک ملک کا یا کہیں امت کا تصور نکل کر سامنے آ رہا ہے؟ دو جواب ہیں اس کے بہت واضح۔ نیشنلزم کی موجودگی میں نیشنلزم کا جو سیاسی تصور ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور اس سلسلے میں علامہ اقبال کا حوالہ دوں گا جنہوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے لیے کو خطاب کر کے جو قطع فرمایا تھا۔ وہ تمام اشعار آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے اور بہت سے حضرات کے ذہن میں ہیں، لیکن انہوں نے جب ملت اور امت کا تصور وطن سے جوڑا تھا تو علامہ اقبال نے احتجاج کیا تھا، اور وہ قطع بہت مشہور ہے جس کا آخری شعر یہ ہے کہ بے مصطفیٰ بے رسن خیش را کہ دی ہماؤست اگر بے او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تو امت یا ملت کا تصور آپ نظریے سے وابستہ رکھیں، نظریہ توحید سے، نظام توحید سے، نہ کہ کسی وطن سے، وطن ارضی سے۔ ٹھیک ہے، اگر وطن ارضی سے آپ جوڑیں گے تو بہت سی مشکلیں پیدا ہوں گی۔ اس وقت میں جس امت کی بات کر رہا ہوں کہ امت اس وقت بھی وجود رکھتی ہے، وہ افراد ملت ہیں، وہ افراد امت ہیں جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تصور رکھتی ہے یا وجود رکھتی ہے؟ امت وجود رکھتی ہے، اس وقت بھی امت وجود رکھتی ہے، غیر منظم صحیح، پوری دنیا میں امت وجود رکھتی ہے۔ امت اسلام اس وقت بھی موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ امت اسلامیہ آج بھی موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہیں، یعنی عملی اعتبار سے مسلمان موجود ہیں دنیا میں، کمزور عمل والے بھی مسلمان موجود ہیں، بے عمل تو یقیناً وہ لمحہ قریب ہو جائے گا کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ظہور دین اور کمال دین اور غلبہ دین اس پوری دنیا پر ظاہر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔